السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ اتنی مہارت سے ڈس انفارمیشن بعض اوقات پلان کی جاتی ہے، ایسے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کل میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کل ہم بھی چکمے میں آ گئے کہ اس پہ میں نے کچھ تنقید بھی کر دی کہ عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرے کا کیوں کہا تھا۔ قطعاً ہرگز انہوں نے نہیں کہا تھا۔ آج کنفرم کیا، پارٹی کے تمام رہنماؤں نے کہا، اسد کیسر نے کہا، اس نے اپنا راجہ صاحب نے کہا، اور راجہ سلیمان نے، اور علی محمد خان نے کہا، ہم نے بھی اپنے ذرائع سے پتہ کیا، اور وہ اس پہ پریشان بھی تھے۔ لیکن خیر، پریشانی کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مشکل وقت ہے، اس کو گزر تو جانا ہی ہے، زیادہ وقت تو نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت جب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا وہ فیض صاحب نے کہا تھا، ہر شب و سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، اور ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے۔ تو گزارے یہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹی خبر تھی کہ عمران خان نے کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں۔ مطلب ظاہر ہے وہ احتجاج کے تو حق میں تھے، لیکن انہوں نے کبھی تشدد کی تبلیغ نہیں کی، اور اس وقت تو وہ گرفتار تھے۔ ہم بھی حیران تھے کہ خان صاحب نے یہ بات کیسے کہی، لیکن سورسز اصرار کر رہے تھے، اور اب آئندہ کے لیے محتاط رہیں گے۔ بالکل اصل بات یہ ہے جناب والا کہ خوف زدہ بہت ہیں خان سے۔ وہ کیا کیا اب انہوں نے حربے سوچے ہیں، اور کون کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ کے نام لیں گے، کچھ کے نہیں لیں گے۔ کوئی ہمارا تو طریق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ احتیاط کی جائے، کچھ وفاداری کا خیال رکھا جائے۔ اب لوگ تو ہیں جو وہ اس آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے کلیگز بعض اس حد تک پہنچ گئے ہیں، ہمارے ساتھی بعض اخبار نویس، کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کس طرح لوگ جب اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے تو کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور پاور کاریڈورز میں ویسے ہی جا کے آنکھیں جو چندیا جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں۔ میاں اظہر پنجاب کے گورنر تھے، تو وہ میری ان سے اول ملاقاتیں ہوئیں۔ تعلقات تو بہت پرانے تھے ان سے، خاندان سے کہ تو کچھ 50-60 سال کے تعلقات تھے۔ تو وہ اپنا میں جھجک رہا تھا بات کر رہے میں، انہوں نے کہا یار کمال ہے، آپ سے تو کوئی توقع تھی کہ آپ پوری بات بتائیں گے۔ اس کے بعد خیر پوری بات انہیں بتاتے رہے۔ تو وہ ایک تو ویسے ہی پاور کاریڈورز میں آنکھیں جو ہیں وہ نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں، آدمی مروب ہو جاتا ہے، بلی بن جاتا ہے آدمی۔ اور دوسرا مفادات ہیں، یہ لوگ جو ہمیشہ سے عادی ہیں ان مفادات کے، ہمیشہ سے بر صغیر کا کلچر یہی رہا ہے۔ بیچ میں قائد اعظم جیسے استثناء تھے، کانگریس میں بھی کچھ لوگ تھے ایسے، ارار میں بھی کچھ درویش لوگ تھے، اور پارٹیوں میں بھی تھے۔ جماعت اسلامی کے اولین لوگ بے حد حیرت انگیز حد تک مخلص تھے، اور سب لوگوں میں کوئی کسی خاص پارٹی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ ورکروں میں تو مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہ مفاد پرست طبقات ہیں، وہ میں ابھی ایک صاحب کے بارے میں عرض کروں گا، خوف زدہ بہت ہیں اس سے۔ چیف جسٹس عمر فاروق کے خلاف سپریم کورٹ میں جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ساری ریٹ دائر کر دی، ریفرنس دائر کر دیا عمران خان صاحب نے۔ ظاہر ہے ان سے جو شکایات ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہیں، وہ ہر چیز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا جا رہا تھا عمران خان صاحب سے کہ 1.5 سال چپ رہیں، کم از کم 2 سال کا کہتے رہے، پھر اطلاعات آئی کہ کچھ کم کا بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اب وہ بندوبست کر رہے ہیں کہ ان کو فوجی وہ اس کے حوالے کر دیا جائے عدالتوں کے، اور وہ اخبار نویسوں سے بات نہ کر سکے، وکلاء سے بات نہ کر سکے۔ وہ انٹرویو بھی ان کے اسی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ لکھ کے اس طرح سے بھیج دو، یہ سوالات ہیں۔ حافظہ ان کا ٹھیک کام کر رہا ہے اتنے دباؤ کے باوجود۔ اور سوشل میڈیا پہ تو سخت مطلب یہ ہے کہ فائر وال جو ہے ٹیسٹ کر لی گئی ہے، بالکل سناٹا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن میرا خیال ہے زیادہ کامیابی نہیں ہوگی، اس میں بھی راستے نکل آئیں گے۔ اور سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ کچھ کرتے رہیں گے، اس میں آپ کو پتہ ہے کون لوگ قابل اعتبار ہیں، کون
صحیح بات کرتے ہیں اور کون محض پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ ایک قوم کی تربیت ہو رہی ہے، لیکن یہ رہ نہیں سکتے، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. دفتر بند کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر، اور یہ کہا گیا اس کی وائرنگ خراب ہے اس لیے. اور ٹارگٹ تو تھا، بالکل کلیئر ہو گیا کہ بیان حلفی جو تھے پختونخوا والوں نے نہیں دیے تھے، باقی لوگوں نے پنجاب کے جو تو قومی اسمبلی کے ارکان کے اور ان کے جو تھے بیان حلفی پارٹی سے وابستگی کے، وہ اٹھانے تھے. ایک افسوسناک خبر ہے، کمل شوذب صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ وہ خواتین کی فہرست بنائیں، اس پہ بہت سنگین اعتراضات ہوئے. اب وہ ان کی غلط فہمی ہے یا ان کو معاملے میں پوری سنجیدگی سے نہیں لیا، انہوں نے خود بڑی مشکلات جھیلی ہیں، اس پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس بہت معلومات ہیں، اور وہ خود ہی نظر ثانی کریں اور پارٹی کے لیڈر بھی اس میں دخل دیں. اور ابھی تو خان صاحب سے اگر رابطہ ممکن ہے تو ان کو بھی بتا دیں اس میں. وہ ایسی خواتین کو جاننا چاہیے جو کل جا کے، تو وہ آپ کو یاد ہے پختونخوا میں تو ساری خواتین ہی بک گئی تھیں. وہ پیسوں کی بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اور بہت لوگ ایسے موقع پہ حربے استعمال کرتے ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہوتا ہے، اور کئی اور سنگین پہلو ہیں اس کے. بات پہ تو میں بات کرنے میں مجھے تامل ہے. انہیں خود ہی نظر ثانی ویسے کر لینی چاہیے، سب سے اچھا تو یہ. بنوں میں صورتحال خراب ہے، بحیثیت مجموعی پختونخوا میں ہی خراب ہے. یہ تو اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں، اس پہ آج میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. اور لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے پختونخوا کے جو بھی لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی، مولانا فضل الرحمان کا بھی، اچکزئی کا بھی. علی امین گنڈا پور صاحب سے انہیں شکایت ہے، ضروری اقدامات نہیں کر رہے. مگر اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، جو بھی حکومت میں ہوگا اس کو رابطہ تو رکھنا ہوگا، صلاحیت بھی ان کی محدود ہے، یہ تو معلوم ہی ہے. اب وہ دیکھیے کل ڈس انفارمیشن پہلے پلانٹ کی گئی، پھر جناب سے اپنا باوجود تردید کے اسد کیسر، سلمان اکرم، راجہ علی محمد خان، محترمہ مریم نواز نے، شجیل محمد نے، شیری رحمان وغیرہ نے اس پہ بیانات کے ردے چڑھائے کہ دیکھو وہ تو مان گیا، اور اب مضامین لکھے جا رہے ہیں اور تجزیے ہو رہے ہیں اور تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ وہ تو مان گیا. مریم نے تو کہا ماسٹر مائنڈ وہی تھا. اب بات یہ ہے کہ ایک یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ ہم تو ایسے بنوں کے حوالے سے یہ ارشاد کیا گیا کہ ہم ایس او پیز جاری کرتے ہیں، پہلے انتباہ کرتے ہیں، پھر ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وزیر آباد میں جو حملہ ہوا تو گولیاں لگیں، اس سے زیادہ کیا سنگین بات ہو سکتی ہے؟ اور 4 گولیاں لگیں، ایک تو معمولی تھا زخم، لیکن 3 تو میں نے خود دیکھے، ایک سے تو لہو رستے ہوئے دیکھا. تو وہ ایس او پی اس وقت تو کوئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا، اور 9 مئی کے بعد تو نہیں گرفتاریاں شروع ہوئیں. گرفتاریاں تو اس سے پہلے سے ہو رہی تھیں، حملے ہو رہے تھے. عمران خان صاحب کو تو کہتے 3 حملے ہوئے، ایک بار تو گولیاں لگی نا جی. وہ کہہ رہے تھے ڈرامہ ہے، رانا تنویر نے کہا تھا 100% ڈرامہ ہے، یعنی اپنے آپ کو گولیاں مار لی خان صاحب نے. یعنی یہ وہ قابل فہم بات ہے. تو 9 مئی کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بھئی وارننگ کیا دی گئی، کوئی ہوائی فائرنگ کی گئی، کسی نے روکنے کی کوشش کی گئی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ اگر یہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اور پی ٹی آئی کے ورکر سب لوگ غلط، اور میڈیا بھی غلط کہہ رہا ہے، سارے ذمہ دار اخبار نویس بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور ساری دنیا کا میڈیا بھی غلط کہہ رہا ہے، تو اس میں کمیشن کیوں، عدالت کمیشن بنائیں، اس پہ تحقیقات کریں، سپریم کورٹ کو لکھ کے بھیجیں تو بنائے گی. پیپلز پارٹی نے جناب مخالفت کر دی ہے پابندی کی، اس لیے نہیں کہ کوئی ہمدردی ہے پی ٹی آئی پر، انہوں نے کہا کہ پابندی نہ لگائی جائے، اور یہ دلیل دی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو ہے فیصلہ یہ ٹھہر سکے گا ہی نہیں، اس کو مسترد کر دیا جائے گا اور رسوائی ہوگی، خرابی ہوگی اس سے.
اور یہ اس کا متبادل یہ تجویز کیا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے کیا جائے اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں لگائی جائیں، اور وہ فوجی عدالت کے حوالے کر دیں تو اخبار نویسوں سے اور وکلاء سے وہ گفتگو نہیں کر سکیں گے، ظاہر ہے، اور سناٹا چھا جائے گا، ملک قبرستان بن جائے گا۔ نواب زادہ نصر اللہ خان کہتے تھے کہ بھٹو کے زمانے میں بہت خوفناک پابندیاں، بہت ہی خوفناک پابندیاں تھیں، اس سے زیادہ پابندیاں صرف ماشاء اللہ میں ہوتی ہیں، وہ بھی مشرف کے ماشاء اللہ میں اتنی پابندی نہیں تھی، اور ابتدائی چند ہفتوں کے بعد۔ تو وہ نواب زادہ نصر اللہ خان نے کہا کہ جب سناٹا ہو جاتا ہے تو اسے ملک نہیں قبرستان کہا جاتا ہے، اور اس کا کوئی وزیر اعظم نہیں ہوتا، اس کا مجاور ہوتا ہے، گورکن ہوتے ہیں وہاں پہ۔ فائر وال جناب ٹیسٹ کر لی گئی ہے، اور باقی تو ساری کوششیں ناکام رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چینلز کو تو قابو کر لیا گیا، مالکان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے اس میں، اور وہ یہ میڈیا دراصل تو ہے ہی نہیں، میڈیا نہیں ہے، یہ کچھ لوگ کاروباری لوگ ہیں، اور ایک آدھ اخبار ہے جس میں کوئی خبر چھپ جاتی ہے، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ، اور ان کی وہ بھی مغرب کے نقطہ نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ کردار کشی کر کے دیکھ لی، گولیاں چلا کے دیکھ لیں، گرفتاریاں کر کے دیکھ لیں، مقبولیت تو خان کے کم نہیں ہوتی۔ لیکن دوسری طرف بھی ہے مسئلہ، پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ ہے، نون لیگ کو صدر بن گئے، سینٹ کے چیئرمین بن گئے، سندھ کے لیے وہ وسائل مانگتے رہتے ہیں، اور ادھر لڑائی ہے، جو اصل خطرہ ہے ان کو وہ لڑائی ہے۔ یہ فیصل وابڈا نے بھی آج کہا ہاں جی کہ لڑائی ہے نون لیگ کے اندر۔ وہ لڑائی کیا ہے؟ وہ دوڑ لگی ہوئی ہے محترمہ مریم نواز میں اور شہباز شریف صاحب میں کہ ہم زیادہ خدمت گزار ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی بات مانتے بھی نہیں ہیں۔ مریم صدر زرداری سے نہیں ملی، ملنا چاہیے تھا ان کو پروٹوکول کے نقطہ نظر سے، تو وہ انہیں بلکہ ریسیو بھی کرنا چاہیے تھا۔ گورنر سے بھی نہیں ملنے کے لیے گئے، یہ اصول ہے، گورنر کے پاس وزیر اعلیٰ کو جانا ہوتا ہے، الٹا گورنر صاحب گئے، اور وہ تعویل کر رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو اس ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائی اس ملک میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ پہلے کب ایسا ہوا تھا کہ وزیر اعلیٰ گورنر سے ملنے کے لیے نہ جائے؟ بہت خرابی، اور خرابیوں کو جسٹیفائی کرنا ہی تباہی کی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو جائز ثابت کیا جائے۔ جب آپ یہ کرتے ہیں یہ تو ڈھلوان کا سفر ہے، پھر خرابی بڑھتی ہے، چیزیں یا بہتر ہوتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں، پھر چیزیں خراب ہونے لگتی ہیں۔ ملاقات بھی نہیں کی زرداری صاحب سے، گورنر صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ وفاقی حکومت نے پیکا ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، اس کے تحت عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی، اور سرکاری شخصیات وغیرہ اداروں کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ پہلے کون سا نرمی کے ساتھ نمٹ گئے، کچھ تھوڑی اور سختی ہو جائے گی۔ رؤوف حسن کا ٹرائل جو ہے نا وہ اسی کے تحت ہوگا۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن ججز جو ہیں ان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ ادھر جناب ہاؤس آف لارڈز میں اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں کیا انہوں نے کہا۔ سرور باری صاحب نے، پتن کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے ہاؤس آف لارڈز کے اجلاس میں برطانیہ کا جو ایوان بالا ہے اس میں انہوں نے 265 حلقوں کے فارم 47 کا آڈٹ انہوں نے کہا ہم نے کیا، اس میں 265 میں سے 208 میں سنگین غلطیاں ہیں، سنگین۔ 74% پر ریٹرننگ افسروں کے نام ہی نہیں ہے، یہ بتایا ہی نہیں گیا یہ رزلٹ کہاں فائنل ہوا، یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے حلقے میں جہاں وہ ہار گئے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد سے، وہاں پہ 3 حلقوں میں یہ واقعہ ہوا کہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ 30% ہیں، نواز شریف صاحب کے 100% سے زیادہ ہیں، یعنی اگر 2000 ووٹ ہیں تو 2005 ووٹ ہیں۔ وہ اس کی ساری تفصیل اب ہم جاتے تو بہت
وقت لگ جاتا. اور بیلٹ پیپرز جو ہے اس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ تبدیلی کی جاتی رہے گی. اور یہ کہا بہت بڑا سکینڈل ہے. یہ سرور باری صاحب کو یہ طریقہ نہیں ہے کہ مبالغہ کریں. اس لیے ووٹوں کی پرچیاں اور فارم جو ہے وہ سنبھالنے چاہیے. منجمد انہوں نے کہا کر دیں, ورنہ تو کچھ ایک مقررہ مدت کے بعد, میرے خیال 1 سال کے بعد اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا اگر نہیں کریں گے تو تبدیلیاں کی جاتی رہیں گی. امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو تو کہہ چکا کہ بھائی 269 اپنا یا 268 ارکان نے کہا کہ دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور 7 نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. لاہور میں جناب پولیس نے عمران خان صاحب سے تفتیش کی ہے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہا مجھے پولیس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. پھر تفتیشی ٹیم کے سربراہ نے کہا جناب آپ تعاون کریں, ہم انصاف کریں گے. خیر خان صاحب پگھل گئے اس یقین دہانی کے بعد, اور 15 منٹ سوالوں کے جواب دیے. جو آلات استعمال کیے جا رہے ہیں وائس میچنگ کے ہوتے ہیں, اور جناب دوسرے آلات ہوتے ہیں وہ اپنا کئی قسم کے پولی گراف اور وغیرہ وغیرہ, اس کے ٹیسٹ نہیں ہو سکے. تو 25 جولائی تک ان کا ریمانڈ ہے. وہ لاہور پولیس ان سے تفتیش کرتی رہے گی. پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انہوں نے معذرت کر لی, کہا میں تھکا ہوا ہوں. دفتر آپ کو بتایا بند کر دیا گیا ہے. گرفتار کارکنوں اور خواتین اور ملازمین کی بازیابی کے لیے عدالت میں جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی. جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کر رہے ہیں. ڈی جے آپریشن ڈائریکٹر سائبر کرائمز FIA کے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے. 10 مرد اور 2 خواتین ان کو پکڑا گیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں 6 خواتین گرفتار ہیں, اور انہیں 6 خواتین کو ذاتی مچلکوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے, وہ نہیں ہے اس میں. اور 2 کا پتہ نہیں چل رہا. پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ ہاں جی, اس پہ ان کے وکیل علی بخاری نے کہا, PTI کے وکیل نے, کہ آپ نے اٹھایا کیوں لوگوں کو, جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا جو بعد وہاں موجود تھے, ان کو اٹھایا کیوں, خاص طور پہ خواتین کو, اور پھر چھوڑ دیا. 10 گھنٹے انہیں رکھا, اس کے بعد چھوڑا. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ چونکہ نامعلوم لوگوں کے نام بھی تھے اس لیے انہیں گرفتار کیا. نامعلوم لوگوں کے نام ہو تو جس کو چاہیں, نامعلوم تو 25 کروڑ آدمی ہیں, ویسے تو 25 کروڑ کے 25 کروڑ ہی بھگت رہے ہیں. اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ کس قانون کے تحت آپ نے یہ کارروائی کی, کس قانون کے تحت آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. عام لوگوں کو گرفتار کرنا ضروری کیوں تھا؟ انہوں نے کہا لازم کیوں تھا عام لوگوں کو گرفتار کرنا؟ کیا دفتر میں موجود ہونا جرم ہے؟ پھر وہ وکیل صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا, علی بخاری صاحب کی طرف, اگر یہ موجود ہوتے تو کیا انہیں بھی آپ گرفتار کر لیتے؟ BBC کو بتایا گیا ہے, بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سوشل میڈیا ڈھنگ سے نہ چلنے کی وجہ یہ ہے, کچھ حصہ تو میں بتا چکا ہوں کہ فائر وال جو ہے اس کی آزمائش کی جا رہی ہے. ہاں جی, ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کو, چیمبرز بھی لگائے گئے. اور یہ ایک سرکاری افسر نے کہا, اپنا ظاہر نام تو ظاہر نہیں کیا انہوں نے, کہ متعلقہ سرکاری افسر نے, کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لگا رہے ہیں. اور ایک اس میں تنظیم ہے, NGO ہے, بولو بھی, یہ اس کا نام ہے, بولو بھی. اس کے جناب خلجی صاحب نے کہا کہ BBC سے کہ ظاہر ہے اختلاف رائے کو دبانا مقصود ہے. مسلم لیگ کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی ہے. فاروق کا جناب وکیل ہیں, مطالبہ ہے کہ جناب یہ مخصوص نشستیں PTI کو نہ دی جائیں, یہ پیپلز پارٹی کو دی جائیں, یہ MQM کو دی جائیں, یہ نون لیگ کو دی جائیں. ہاں جی, فاروق نائک صاحب نے بہت نیکی کا کام کرنے کی آپ کو پتہ ہے, ان میں خواہش رہی ہے. جناب فیصل وابڈا, زبان پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا, جو غیر سرکاری ترجمان ہیں,
انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے 9 مئی میں عمران خان کی توڑ پھوڑ میں شریک ہونے کے ثبوت دیے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض نے 9 مئی کو جی ایچ کیو کے سامنے وہ اس کا مشورہ دیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، عمران خان اصل میں عمران خان، دیکھیے ٹارگٹ ہے عمران خان، ایک آدمی ہے عمران خان، سارے کھیل میں شریک، ہر کام عمران خان نے کیا، لاہور میں بھی موجود تھے، 12 جگہ پہ موجود تھے، ہاں جی۔ اور انہوں نے یہ البتہ کہا، یہ جو ہم خبر دیتے رہے ہیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چچا بھتیجی میں کشمکش ہے، کہ نون لیگ کو اندر اقتدار کی کشمکش ہے، اس سے خطرہ ہے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب تو خود وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، پاکستان کو نواز دو، اب بھی بننا چاہتے ہیں، پریشان بہت ہیں کہ اکثریت نہیں لے کے دی گئی۔ بھائی اکثریت کیسے لے کے دیتے؟ ہاں جی، اکثریت تو یہی تھی کہ بھائی بالکل ہی نئے بیلٹ پیپر چھاپتے اور گرفتار کر کے ان سے دستخط کراتے سارے پولنگ ایجنٹوں سے، ہاں جی۔ کوئی انہیں سمجھ نہیں آ رہی، آدمی جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اسے بعض کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو بتایا تھا ایک صاحب ریڈر ڈائجسٹ مانگ رہے تھے، وہ مائیکل جیکسن جو ہے وہ ملک مانگ رہا تھا، وہ منشیات کی ایک قسم ہے، اور آلو بیچتے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ، اور نشترا ہاسپٹل کو بتایا تھا کچھ لوگوں نے۔ آدمی سیاسی طور پہ فنا ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اقتدار دو، ہاں جی۔ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اسد اللہ غالب کو منع کر دیا طبیب نے کہ آپ عبادہ نوشی نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا تھوڑی سی تو کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا 1.25 تولہ، وہ 1.25 تولہ ہی۔ مرزا صاحب کو اس کی بھی ایڈکشن تھی، ایڈکشن کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، چنے کی دال کی، گوشت پکایا تو چنے کی دال ڈالی جائے گی، اور کوئی دوسری دال پکائے گی تو چنے کی دال ڈالی جائے گی، سبزی پکائی جائے، کدو پکایا جائے گا اس میں بھی چنے کی دال ڈالی جائے گی۔ وہ یہ ایک ذہن میں ثبت ہو جاتا ہے، ذہن میں ایک لکیر بنتی ہے، پھر وہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے جو آدمی کام کرتا ہے۔ جس چیز کی خواہش آدمی پالتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی نہیں ہے، انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے، پھر وہ اس کی گرفت میں ہوتا ہے، اپنی خواہش کی گرفت میں، پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے اور ہم اس مرض کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا باوڈا صاحب نے، ہمیشہ پاکستانی عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا، مطلب کوئی جمہوریت وغیرہ نہیں، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ سرکاری اخبار نویس کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی، سرکاری اخبار نویس کیا کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ عمر سرفراز چیمہ نے وہ جو بات میں نے عرض کیا اس کو دہرایا ہے، وہ عدالت میں پیش ہوئے، عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، جتنی قربانی اور جس صبر اور وقار کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے، وہ ایک خاموش طبع آدمی ہیں، صابر آدمی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے کہ 1.25 سال سے بند کر رکھا ہے اور تفتیشی مواد کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، نئی گواہیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، بہانے سے رکھا ہوا ہے، تو عدالتی کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ جی، پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بارے میں نے آپ سے عرض کر دیا، بہت سنگین صورتحال ہے، اتنی مکروہ صورتحال ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ اب مجھے معلوم نہیں درست ہیں یہ غلط ہیں، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ 2018 میں کچھ ایسی نامزدگیاں ہوئی تھیں کہ جاننے والے ہکا بکا ہی رہ گئے تھے، ایسی بعض خواتین، میں اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ بعد نے تو آپ کو پتا ہے بٹرے بھی کیا، اعلانیہ کیا بعد میں، وہ بٹریل سے بھی زیادہ بات بری چیزیں تھیں۔
مثلاً ایک محترمہ کہا گیا ہے کہ دبئی چلی گئی تھیں، واپس آ کر انہوں نے انویسٹمنٹ کی، پیسے خرچ کیے، اور اب وہ ان کا نام ہے فہرست میں. وہ خود ہی کنول صاحبہ کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے، اپنی غلطی کی اصلاح خود ہی کر لی جائے، ورنہ اتنی انہوں نے جدوجہد کی اور قربانیاں دی ہیں، ورنہ ان کا مستقبل تاریک ہے. اگر یہ الزامات درست ہیں، شرط یہ ہے پارٹی والے کریں، ذمہ دار لوگ کریں، کوئی انیشیٹو لیا کریں. پالیٹکس از آل اباؤٹ انیشیٹو. پہل کرنے کا نام سیاست ہے. جو مسئلہ پیدا ہو اس کو جلد از جلد حل کیا جائے. جیسے بیماری کا جلد از جلد علاج کر دیں. گلا خراب ہوتا ہے، فوراً آپ 1-2 دوائیاں ہیں وہ کھا لیں تو آدھے گھنٹے میں غرارے کر لیں، ٹھیک ہو جائیں گے. شوگر کا مرض ہے، آپ احتیاط کریں. میں نے اس کے ساتھ لوگوں کو طویل عمر تک جیتے دیکھا ہے. اور ورنہ انگوٹھا لگا، کہیں انگوٹھے پہ زخم ہو گیا اور گیا آدمی، زندگی ختم ہو گئی. فوری کرنا ہوتا ہے، بعض چیزیں کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ناکامی کے بعد سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر نے، یعنی اس کو روکنے میں ناکامی پر اس نے استعفیٰ دے دیا. 1000 مسائل ہیں امریکہ میں. ایک ایسا طوفان ہے، تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یوکرین میں اسرائیل ناکام ہو گیا، تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور چین جو ہے چڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہاں ٹاپ انٹلیکچوئل جو ہیں وہ متنبع کر رہے ہیں 20-25 سال سے کہ زوال کا عمل شروع ہے، شکست و ریخت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ امریکہ ٹوٹ سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے فوری طور پر تو نہیں، ایک سپر پاور ہے اور اب بھی سب سے بڑی معیشت ہے. لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی نظام ہے نا، کوئی ذمہ داری قبول کرنے والا. وہ خاتون جو ہے مستعفی ہو گئی اور ان کی سخت باز پرس کی گئی ہے کہ بھئی آپ روک کیوں نہیں سکے. یہ ہیں جو لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے یہ انداز اور تیور ہوتے ہیں. اچھا جناب، ایک سرکاری اخبار میں اس نے کہا یہ 3 آدمی ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں اور کچھ ذوم تقویٰ بھی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خبت عظمت اور ذوم تقویٰ بھی رکھتے ہیں کہ ہم بڑے متقی ہیں، ہماری رائے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ سب سے بری چیز ہے. جو چیزیں انسان کو تباہ کر سکتی ہیں، سب سے بری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھے. ایک صاحب نے ان میں سے لکھا ہے، مجھے حیرت ہے، میں ان صاحب کو جانتا ہوں اور میں ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا تھا اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھئی آپ، میں نے کہا نہیں، قریتے بہت ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمدردی بعض لوگوں سے رکھتے ہیں، بعض سے کوئی ان کا تعلق ہے، آسودگی پسند ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں. انہوں نے فرمایا میرے تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا جب انہوں نے یہ بات کہی. عوام کو سمجھ نہیں، لیجئے عوام کو سمجھ نہیں ہے کہ عمران خان اقتدار میں آ گئے اگر تو تباہی آ جائے گی، معیشت ڈوب جائے گی. وہ معیشت 6% پہ تھی بھائی کرونا کے باوجود. حالانکہ پہلے 6 مہینے ضائع ہو گئے آئی ایم ایف سے، 6 مہینے سے بھی شاید کچھ زیادہ، پھر 2 سال کرونا میں ضائع ہو گئے. اور کتنی ان کی کامیابیوں کی فہرست میں گنوانے لگوں گا، بات لمبی ہو جائے گی. 6% سے بھی اوپر چلی گئی تھی آخری مہینوں میں. اس کے بعد تو پھر کرائسس شروع ہو گیا اور انتقام کا سلسلہ شروع ہو گیا. مولانا فضل الرحمان اتنے بڑے جلوس لے کے گئے، یہاں بیٹھے رہے 3 دن، مدارس کے طالب علموں کو لے کے آئے. وہ بلاول صاحب اپنا ریلی لے کے آئے اور کہا، وہی اسی وقت کہا تھا انہوں نے، کانپے ٹانگ رہی ہیں اس کی، عمران خان کی، اور میں، تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا اور تمہارا مستقبل تباہ کر دوں گا. اور ویسے تو ان کے ساتھ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، وہ بیٹھے رہے یہاں جب تک چاہے بیٹھے رہے. اور یہاں تک کہا کہ آپ کو جگہ بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں، کوئی پانی وانی چاہیے، کھانا چاہیے، وہ بھی فراہم کر دیتے ہیں. انتقام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. میرا ویسے موقف تو آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کام احتساب کرنا ہے ہی نہیں. ادارے ہونے چاہیے، عدالت ایسی ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن والی ایسی ہونی چاہیے، ایف آئی اے کے افسر ہونے چاہیے، نیب کو اگر برقرار رکھنا ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کچھ ہی اعتراض ہی نہ ہو، اور سب سے پہلے حکمران پارٹی کی. اچھا، یہ کہا جو تھوڑی بہت جمہوریت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ جمہوریت ہے جناب جس میں ہم جی رہے ہیں.
یہ جمہوریت ہے حضور یہ ختم ہو جائے گی. عمران خان کے زمانے میں کیا خطرہ تھا جمہوریت کو؟ اور جتنے لوگ گرفتار ہوئے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ کرپشن میں ملوث تھے. ان کے مقدمات اسی لیے تیزی کے ساتھ ختم کیے گئے. تو یہ ہے جناب صورتحال. اور آخری بات وہی ہے، یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب کی زبانیں بند کر دیں، سوشل میڈیا مکمل طور پہ بند کر دیں. معیشت، یہ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو یہ کر سکتے ہوں. یہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہی نہیں ہیں. یہ امریکہ سے اتنا بھی نہیں، ایک کام بھی نہیں کر سکتے کہ امریکہ سے بات کر کے، ریکویسٹ کر کے، منت سماجت کر کے. وہ تو ہی نہیں آتی ہے نا، کم از کم منت سماجت تو کرنی آتی ہے نا. ایران سے گیس ہی لے لیں، روس سے تیل لے لیں، اس سے فرق پڑے گا. پاکستانی معیشت زندہ، کسی پہلو سے کوئی کام یہ ڈلیور نہیں کر سکتے. محترمہ مریم نواز نے 30 پروجیکٹ جنوبی پنجاب کے بند کر دیے ہیں، جس پہ 70% کام ہو چکا تھا. یہ لوگ صرف خرابی کر سکتے ہیں. اقتدار کا انبساط، پاور انجوائے کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ڈوبیں گے، یہ اپنا بندوبست کریں گے. صرف اپنا چاہیے یہ کہ لوگوں کو جو جمہوریت چاہتے ہیں، ملک میں عدل چاہتے ہیں، انہیں ہوش و حواس قائم رکھنے چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ادارے ہوتے ہیں. خلفائے راشدین میں ہمیشہ ایک مثال دیتا رہا ہوں کہ جناب عمر فاروق نے کون سا پالیسی ڈیسیژن کیا تھا، بتا دیں، کوئی بتا دے. مشورہ کرتے تھے، جو اللہ رسول کا حکم تھا، جو طریقہ تھا، جو مسلمہ اصول اللہ کے رسول نے بتائے تھے انہیں، جو قرآن کریم میں تھے، اس سے استنباط کرتے تھے. البتہ یہ ہے کہ انتظامی فیصلے پوری قوت کے ساتھ وہ کرتے تھے اور مسائل کو نمٹاتے تھے. تو ادارے ہوتے ہیں، اور آج بھی مغرب تو اداروں کی وجہ سے بچ رہا ہے. ورنہ جو حالت ہے، میں کسی وقت تفصیل سے عرض کروں گا، اخلاقی حالت تو ان کی ہم سے بھی زیادہ خراب ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے نوازش. یہ کچھ دیر میں آپ تک پہنچے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبزادے جو یہ کام کرتے ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ. تو آپ کا بہت بہت